اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ثم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، علی کی علی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار پھر زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔ دست دعا بلند کریں۔ خالق مالک میری آپ سب کی اس کائنات کی سب سے بڑی عید جشن میں آمد مولا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ جو جو جائز شرعی حاجات لے کے آئے ہو مولا آج کے ذکر کا صدقہ آپ کی حاجات پوری فرمائے۔ ہم پورے پاکستان کے مسافر ہیں، مولا کی ولایت کے حوالے سے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، مولا ہمارے سفر بخیر فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اس ذکر کا صدقہ، اس جشن کا صدقہ، کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادر عزیز جناب میثم علی خان، زہیر علی خان اور اس کا خانوادہ جو سارا سال اس جشن کا اہتمام کرتا ہے، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے موالیان حیدر کرار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک میری کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداری مظلوم کربلا پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ انت صلی علی محمد و آل محمد وانت فلوی۔ نعرہ تکبیر۔ یہ سارے مل کے ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع بھرپور طریقے سے جشن والا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، سدا جیئیں، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین کے۔ ان عیدوں میں آنے والے اپنی زندگیوں میں بھرپور خوشیاں دیکھیں۔ 4 مصروں سے میں جشن کا ابتدا کر کے آغاز کر کے اپنی نوکری کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ کیسا نور ہے جس نے سجا دیا قبلہ۔ اگر سمجھ آئے تو ہاتھ یہاں سے نکال کے میرے ساتھ بولیے گا، کیونکہ میں میزبان بھی ہوں، بانی بھی ہوں، اور آپ میرے مزاج سے آشنا ہیں، میں آپ کے مزاج سے آشنا ہوں۔ سہیب بھائی دیکھیے گا، یہ کیسا نور ہے جس نے سجا دیا قبلہ، وہ خوش نصیب ہے جس کو دکھا دیا قبلہ۔ جتنے کھڑے ہوئے مولا کے ملنگ موالی چوتھا مصرع آپ سے چھین کے دعا لے گا، ورنہ میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا۔ پوری توجہ چاہتے ہوئے، یہ کیسا نور ہے جس نے سجا دیا قبلہ، وہ خوش نصیب ہے جس کو دکھا دیا قبلہ، وہ خوش نصیب ہے جس کو دکھا دیا قبلہ۔ علی کو دیکھ کے کعبہ نے برملا یہ کہا، مجھے تو آپ نے قبلہ بنا دیا قبلہ۔ سلامت رہیں۔ علی کو دیکھ کے کعبہ نے برملا یہ کہا، مجھے تو آپ نے قبلہ بنا دیا قبلہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں، میں چونکہ بزم ولایت علی علیہ السلام کا ایک جروب کش ہوں، پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم مولا کی فضائل شروع کرتے ہیں، لوگ ہمیں فتووں کی زد میں لے آتے ہیں کہ یہ حد سے بڑھ گئے، یہ آگے نکل گئے۔ بھئی ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی بساط نہیں حد سے بڑھنے کی۔ جو ان کی حد کی بات کرتا ہے، ان کی اپنی حدود و قیود میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری اوقات ہی نہیں ہم ذکر کریں، میں تمہیدم تو جملے کہہ کے آگے بڑھوں تاکہ آپ تک پیغام پہنچے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ان کی حدود و قیود کی بات کریں، ہماری کوئی بساط نہیں کہ ان کے فضائل بیان کریں۔
جب سے ہم پہ یہ حرف آنا شروع ہوا ولایت کی بات کرنے والوں پہ کہ یہ اوپر چلے جاتے ہیں، ہمارا پھر کہہ رہا ہوں ہماری کوئی اوقات کوئی بساط نہیں ہم اوپر جائیں. ہم صرف اتنا بتاتے ہیں کہ علی وہ ہے جسے اس نے علی بنا کے بھیجا ہے، جس کا آنا بھی علی ہے، جس کا جانا بھی علی ہے، جس کا اٹھنا بھی علی ہے، جس کا بیٹھنا بھی علی ہے، جس کا سونا بھی علی ہے، جس کا جاگنا بھی علی ہے. اور میں نسلیں نہ قربان کر دوں، علی وہ ہستی ہے کہ ایک بار سردار انبیاء تشریف فرما تھے، صحابہ کبار کا جمع غفیر تھا، اچانک علی تشریف لائے، صحابہ نے راستہ دیا، علی نے نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے کوئی بات کی نبی سے، اب نبی نے جو استقبال کیا، اسی جملے سے اسی حدیث سے آج کے جشن کو معراج پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب علی داخل ہوئے رسول نے مرحبا کہہ کے استقبال کیا کہ مرحبا یا علی، وہ ہستی جو آدم سے بھی 40,000 سال پہلے تھا. اے وہ علی تجھے خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو 40,000 سال پہلے آدم سے بھی موجود تھا. سماعت فرمایا آپ نے؟ اچھا، جب آدم کا پتلا بنا ہے، آن لائن گفتگو جا رہی ہے، کیسے بنا؟ مٹی کو گوندا گیا. کچھ بولے میرے ساتھ. قرآن کی آیت ہے، اللہ نے مٹی کو گوندا پھر پتلا بنایا. کتنا عرصہ پڑا رہا پتلا روح کے بغیر؟ کم از کم 40 سال. بات کہتے ہیں 40,000، لیکن 40 یا 50 سال. جب روح پھونکی گئی آدم کے پتلے میں، آدم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ چھینک ماری. چلے جملہ آپ کو دے دوں، علمی حوالے سے بات کروں. سب سے پہلا کام کیا کیا آدم نے؟ بولو یار. ایک مجھ پہ احسان کر دیجئے، جن کو سردی لگتی ہے چادریں رکھیں، جو بزرگ ہیں، جو نہیں وہ چادریں اتار کے ہاتھ کھول لیں. ہاں، کیونکہ ہاتھ کھلوانے میں ہم دن رات بسر کر، ہاتھ کھول لیجئے گا. ٹیک بھی وہ لگائے جو بزرگ ہے، جو ضعیف ہے، کیونکہ ہمیں ٹیک کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ٹیک ہے. میرے ساتھ، چونکہ گفتگو جشن ہے، ہم نے منانا ہے. پہلا کام کیا کیا؟ چھینک ماری. سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ. مشکل گفتگو شروع کر بیٹھا لیکن میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلا کام کیا کیا؟ چھینک ماری. جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ. آواز قدرت آئی، یرحمک اللہ، تجھ پر رحم کیا گیا. اس کے ساتھ ہی سو کے عرش پہ کچھ لکھا ہوا نظر آیا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے یار، کیا سن رہے ہو؟ جو جشن میں آیا کچھ لکھا ہوا نظر آیا. وہ نے جو آپ کے ذہنوں میں چل رہا ہے وہ آزمائش کے بعد ہوا، نام نہیں تھے. کچھ لکھا ہوا تھا. دیکھو میری طرف، کچھ لکھا ہوا تھا. اب لکھا ہوا سمجھ آ گیا تو جشن عروج پہ چلا جائے گا. لکھا کیا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام نے پڑھنے کی کوشش کی. چلے یہاں رک کے میں ایک بات کہہ دوں، شاید میں چلا جاؤں تو میرے بعد فتوے میرے خلاف بھی آنا شروع ہو جائیں. ہم علی کو مانتے کیا ہیں؟ جو علی کو اللہ کہتا ہے ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن جو علی کو اپنے جیسا کہتا ہے اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں. ہم علی والے، ولایت والے علی کو مانتے کیا ہیں؟ اس سے آگے بڑھوں گا. ہم جتنے کھڑے ہو، جتنے مولیان حیدر کرار ہو، سرپاک کی امام بارگاہ سے یہ آواز سارے زمانے تک پہنچ جائے کہ یہاں پہ حقیقی علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم غالی پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم مکسر پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم غالی پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم مکسر پہ بھی لعنت کرتے ہیں. ہم اللہ اور مصطفیٰ کے بعد سب کچھ علی کو مانتے ہیں. ہم اللہ اور مصطفیٰ سے علی کو بڑا نہیں مانتے، لیکن اللہ اور مصطفیٰ کے بعد اگر سب کچھ کوئی ہے ہمارے لیے وہ علی کی ذات ہے. اس پہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. کیوں؟ علی وہ ہے جسے اس نے علی بنا کے نازل کیا ہے. شیعت کا عقیدہ نوجوانوں کے نام بڑھا دیے. تیسری، چلیں 14 معصوم ہیں.
ہاں میں ہاں تو ملائے نا. سارے بولے 14 معصوم ہے نا. ہاتھ کھڑے کرے. 14 کو حاضر ناظر مانتے ہو؟ باہر کھڑے ہوئے ہاتھ کھڑے ہو. 14 کو حاضر ناظر مانتے ہو؟ میں 14 کو حاضر ناظر جان کے اللہ کی بے مثل کتاب پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ علی وہ ذات ہے جسے اللہ، مصطفیٰ اور علی کے علاوہ حسن مولا پوری طرح نہیں جان پایا. تو کس بات کی مولی ہے؟ یا علی لا عرف انت الا انا و اللہ. اے علی تجھے کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. مجھے کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. اللہ کو کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے. جب 14 معصومین میں یہ تینوں کو جانتے ہیں، باقی معصوم ان کو نہیں جان پائے. ہم کس بحث میں پڑے ہوئے؟ پتلا خلق ہوا آدم کا، لکھا ہوا تھا کچھ، پڑھا نہیں گیا آدم سے. کہا خالق مالک یہ کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر. میں کاش آپ تک پہنچا سکوں. دیکھو گے میری طرف، میں پہنچا سکوں آپ تک. لکھا ہوا تھا لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں. بیٹا مجھے داد دو یار، آپس میں ہنس رہے ہو. ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤ ایک. نہیں اتنا کمزور نعرہ نہیں، نعرہ بھی لگے گا. چلو میں پڑھ دوں اپنا وہ 4 مصرے. حسب معمول پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں 4 مصرے پڑھے جا رہے ہیں. چونکہ جشن ہم منا رہے ہیں، وہ میرے سہیب بھائی بھی یقیناً پڑھتے ہیں کہ کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، منکر ہے کون کون. آج خالق شاعر میں خود پڑھ رہا ہوں، آپ کے نام کروں گا. کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، منکر ہے کون کون، موالی ہے کون کون. مولا علی کے نام کا نعرہ سنا کے دیکھ، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے گا. مل کے سارے مل کے علی 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 علی. سلامت رہیے. جشن کا رنگ یہ ہے، میں نے کہا پڑھنا نہیں، ہم نے مل کے منانا ہے. ویسے بھی جتنے بیٹھے میرے بزرگ نوجوان، جہاں تک آواز جا رہی ہے، علی کے نام پہ ہر چہرہ مسکراتا نہیں. علی کا نام سن کے فقط اسی چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے جس نے خود نہیں، اس کا کوئی کمال نہیں، اس کی ماں کا کمال ہے جس نے عالم الست میں اپنے شجرے کے پاکیزہ ہونے پہ مہر لگوائی تھی. اس ماں کو دعا دو جس کی گود میں تم پلے ہو. ناد علی پڑھ کے لکھا ہوا تھا کچھ، پڑھنے کی کوشش کی آدم علیہ السلام نے، نہیں پڑھا گیا. اللہ پڑھا رہا ہے کلمہ آدم کو پوری ذمہ داری کے ساتھ. حوالہ میرے پاس موجود ہے. ہم توحید کے قائل ہیں، ہم نبیوں کی رسالتوں کے قائل ہیں، سردار انبیاء کو ہر نبی کا سردار مانتے ہیں. جو ہمیں کہتے ہیں کہ علی کو حد سے ہم بڑھاتے ہیں، ہم علی کو مشکل کشا مانتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کا آقا مصطفیٰ ہے. ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حاضری ہو گئی. توحید، رسالت، باقی سب کچھ ولایت. میں اگلے دن کی جگہ حاضری تھی تو اہل سنت والجماعت بھائی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے جی علامہ صاحب عجیب بات ہے، آپ علی علی آپ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ہر وقت نعرے نہیں لگاتا، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں. جب میں نے آیت بلغ پڑھی نا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ عجیب بات ہے. اللہ کا تیور بدل گیا اپنے حبیب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اے میرے حبیب، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا سمجھنا رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. ہائے ہائے
اگر سنی بھائی کہہ رہا ہے، سنی بھائی ہم خود میں دست و گریبان ہیں، سنی اس پہ قائل ہو رہے ہیں کہ یہ کیسا کام ہے، علی کی ولایت کیسی ہے کہ 1,23,999 انبیاء، بلکہ محمد مصطفیٰ، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ پوری نبوتوں رسالتوں کی محنت داؤ پہ لگ گئی۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو کسی نبی کی نبوت نہیں تھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لکھا ہوا تھا، لا الہ الا انا ومحمد النبی الرحمہ۔ بزرگوں کی توجہ چاہتے ہو، میں محنت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دل پہ رقم کر لیجئے، گھر جا کے سوچئے گا میں کیا پڑھ گیا۔ اگر کسی کو پریشانی مجھ سے پوچھے میں نے کہاں سے پڑھا، اللہ پڑھا رہا ہے آدم کو، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں، ومحمد النبی الرحمہ، اور محمد رحمت کا نبی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں کوئی معبود مگر میں، ومحمد النبی الرحمہ، اور محمد رحمت کا نبی ہے۔ تیسرا جملہ جشن حقیقی معنوں میں عروج پہ چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے آدم آگے پڑھ، وعلی مفتاح الجنہ، اے آدم تجھ سے لے کر قیامت تک ہر ذی روح کے لیے جنت کی چابی کا نام علی ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی بھائی ہو میرے پاس لے کے آئیے اسے۔ جب مولا کے فضائل پہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، میں نے مولا کے نوکروں کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مسم تمار، حبیب ابن مظاہر، کوفہ کا مرکزی چوک، مجمع جمع تھا، ایک طرف سے میسم آیا، ایک طرف سے حبیب ابن مظاہر آیا۔ اچھا میسم تمار کا کیا کام تھا؟ کیا کام کرتے تھے؟ سارے انہوں پتہ بولتا کوئی نہیں پیا، بولو یار ساڑھا امتحان نہ لیا کرو۔ میسم تمار کھجوریں بیچتے تھے، تمار کھجوریں بیچنے والا۔ سارے جانتے ہیں کہ مولا علی ان کی دکان پہ آئے اور آگے کھجوریں بیچیں، جانتے ہیں نا؟ اچھا میں تھوڑا سا ہٹ کے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میسم تمار دکان پہ تھا، گھر میں کچھ مہمان آئے، میسم پریشان ہو گیا، مشکل پڑ گئی، دکان چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہا تھا، سوچا گھر کیسے جاؤں، ابھی آنکھیں بند کر کے کھولنی، سامنے مشکل کشا کھڑے تھے۔ ہائے ہائے، فرمایا میسم جا، گھر جا، مہمان آئے ہیں، خدمت کر کے واپس آ۔ پوچھے بغیر چلا گیا۔ مولا کائنات دکان پہ، عجیب منظر ہے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میسم گھر خدمت کر کے جب واپس آیا، کھجوریں جو تھیں اب نہیں تھیں۔ کہا مولا کھجوریں آپ نے بیچ دی؟ جملہ دینے لگا ہوں، کھجوریں مولا آپ نے بیچ دی؟ مولا فرماتے ہیں میسم تجھ سے یہ توقع نہیں تھی، یہ سوال تو نے کیوں کر دیا؟ کہا مولا کھجوریں کہاں ہیں؟ کہا دیکھ جو اللہ کی مرضیاں خریدتا ہے کوئی شے بیچے گا کیسے؟ اللہ اکبر۔ مولا کھجوریں کہاں گئیں؟ کہا مانگنے والا آیا تھا، اس نے سوال اس انداز سے کیا، مولا سلامت رکھے آپ کو جملہ ہٹ کے سوال سمجھ میں آ گیا نا، کئی دنوں تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ مولا کے ملنگ بیٹھے ہوئے، کیونکہ ملنگوں کا مقام عام نہیں ہوتا، یہ ملنگ جو ہوتے ہیں نا، جیتے ہیں عجب شان سے جینے کے ڈھنگ ہیں، صدیوں سے منکرین سے مصروف جنگ ہیں، میسم مزاج ہستیوں کا پوچھتے ہو کیا، یہ شاہ کے غلام علی کے ملنگ ہیں۔ جشن کا رنگ یہ ہوتا ہے۔ میسم کھڑا ہوا، مولا تشریف فرما۔ کہا مولا سوال کیا کیا تھا اس نے؟ کہا اس نے سوال اتنا اچھا کیا، اتنا پیارا کیا، اتنا عمدہ کیا کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ کہا مولا سوال کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں سوال اس نے کیا کہ اللہ کی اس کائنات میں کوئی ہے جو اللہ کی طرح عطا کر دے، کہیں اور جانا نہ پڑے؟ ہائے 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 ہائے، جو اللہ کی طرح عطا کر دے کہیں اور جانا نہ پڑے۔ اس نے سوال کیا، میں نے سب کچھ دے دیا۔ میسم کہتے ہیں مولا اسے تو دے دیا سب کچھ،
ہمیں بھی کچھ مل سکتا ہے اللہ کے نام پہ؟ بھائی مانگنے والا بھی عجیب تھا، دینے والا بھی عجیب تھا، عجیب مظہر العجائب تھا نا۔ یہ سم دیکھا خزانے تھے، زر و جواہر، اونٹ، چاندی، سونا، کرنسی، زر و جواہر، پوری دنیا کے خزانے پڑے ہوئے۔ ممبر حسین کی عظمت کی قسم، میں نے ایسے ہی پڑھا ہے، میسم نے سارے خزانے دیکھے، یوں رخ پھیر لیا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہو، میسم کم ہیں، تھوڑے خزانے ہیں۔ بڑی پیاری بات کی میسم تمار نے، کہا مولا جب ایسی چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، جہاں سلمان داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے، پیچھے ذرات میں سے اٹھا لیتے ہیں، آپ کے دروازے سے لے لیا کرتے ہیں۔ کہا میسم کیا چاہیے؟ مولا کچھ علم کی خاص شے عطا کیجیے۔ اے نوجوانوں، جملہ نام ہو جائے گا آپ کے، سیب بھائی جہاں جاتے ہیں مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، یہ جملہ میری طرف سے آپ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے نام کر رہا ہوں۔ مولا مجھے کچھ خاص عطا کیجئے، علم کی خیرات میں سے دیجئے۔ جو حیرت برے انداز سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اب اس جملے پہ دیکھوں گا کیسے ان کی حیرت دور نہیں ہوتی، ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کچھ چہرے مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، ان کی حیرانگی دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ میسم نے کہا مولا علم کی خیرات میں سے کچھ عطا کیجئے۔ میسم کو اٹھایا، پیشانی چومی، سینے سے لگایا، چہرے پہ پہلے ہی نور تھا، جلال آیا، پھر جمال آیا۔ کہا میسم جا، ہم تجھے علم البلایا و علم المنایا عطا کرتے ہیں۔ مولا یہ کون سا علم ہے؟ فرمایا یہ وہ علم ہے جو ہم اپنے خاص بندوں کو دیا کرتے ہیں، جو جب جہاں جو چاہے کرنے پہ قادر ہو جاتے ہیں۔ جن کے نوکروں کے پاس یہ علم ہے، جب جہاں جو چاہے کرنے پہ قادر ہو جائیں۔ ان کے آقا کی بات کرتے ہیں، ان کے آقا پہ بحث کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ایک طرف سے میسم آئے، ایک طرف سے حبیب ابن مظاہر آئے، دونوں اکٹھے ہوئے، دیکھنا علم کی خیرات کیسے ملی۔ میسم مخاطب ہوا، کہا کتنا عظیم ہے وہ سرخ چہرے والا حبیب جس کو میرے آقا حسین نے بچپنے میں موت سے زندگی دی تھی، اب وہ کربلا میں قربان ہو جائے گا، اس کو نیزے کی نوک پہ سوار کرا کے اسی چوک میں اس کی تشہیر کی جائے گی۔ کئی سال بعد کا واقعہ، حبیب نے سنا، حبیب مسکرایا، فرمایا کتنا خوش نصیب ہے وہ میسم جو کھجوریں بیچتا ہے، جسے علی کے عشق میں اس کونے میں کھجور پہ پھانسی دی جائے گی۔ گھر جا کے سوچیے گا میں کیا کہہ گیا، مولا کے نوکروں کا کئی سال، آنے والے سالوں تک وہ مولا کے ماننے والے کیا بتا رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے میسم جسے پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ میسم اپنے راستے چلا گیا، حبیب اپنے راستے چلا گیا۔ جو مجمع جمع تھا چے میں گویاں کرنے لگا کہ عجیب پاگل ہیں، دیوانوں جیسی باتیں کر گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو۔ چلتے چلتے ایک اور مولا کا نوکر وہاں پہ آ گیا، نام تاریخ نے لکھا ہے رشید حجری۔ ہائے 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 ہائے، رشید حجری، حلہ میں ان کی بارگاہ ہے، جاؤ جا کے سلام کرنا، وہاں سے جو خیرات مانگو آج بھی ملتی ہے ان کے وسیلے سے۔ رشید حجری نام ہے۔ وہ آیا، کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا یہاں دو پاگل اکٹھے ہوئے تھے، دو دیوانے تھے، دیوانوں جیسی باتیں کر کے چلے گئے۔ کہا کیا کہا؟ میسم نے یہ کہا، حبیب نے یہ کہا۔ کہا عجیب لوگ ہیں، دونوں ایک ایک واقعہ بھول گئے۔ پتہ نہیں پہنچا نہیں سکا میں، دونوں ایک ایک واقعہ بھول گئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میسم یہ بھول گیا کہ حبیب ابن مظاہر کا جو سر اٹھا کے لائے گا
بدبخت حاکم اس کی تنخواہ میں 1000 دینار کا اضافہ کرے گا، اور حبیب یہ بھول گیا کہ وہ میسم جس کو پھانسی دی جائے گی اس کی زبان بھی کاٹی جائے گی۔ کہا زبان کاٹنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہا میسم گلیوں میں چوکوں میں اعلان کرے گا، زمانے کے سامنے بتائے گا کہ تم سارے شریف ہو، سارے کہیں گے ہاں ہم شریف ہیں، لیکن میسم کہے گا خبردار تم شرافت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن ذہنوں میں رکھو لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، اور تم شرافت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن ذہنوں میں رکھو بندہ اس وقت تک شریف ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ نوکروں کا یہ مقام ہے۔ آج ہم عجیب بحث میں مولا کی فضائی، حد نہیں ہو گئی۔ ایک واقعہ اور، مجھے وقت کا احساس ہے، انشاءاللہ باقی فرمائش بعد میں پوری کریں گے، اسٹیج سیکٹری کہہ رہے ہیں لیکن میں ممبر چھوڑ رہا ہوں ایک جملہ کہہ کے۔ مدینہ مسجد نبوی صحابہ کا جمع غفیر، عجیب رنگ ہے۔ رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، انبیاء ما سلف کی تعریف کر رہے ہیں۔ آدم کا یہ مقام تھا، نوح کا یہ مقام تھا، ابراہیم کا یہ مقام تھا۔ یار میرے والے ویکھو پڑھتا میں پہ ادھر وندے پہ کی ہو گیا تو انو آخری جملہ غور کیا کریں، مجلس سے ہر چہرے پہ نظر ہوتی ہے ہماری۔ جملہ آخری جشن کے حوالے سے مولا حاضری قبول کرے۔ رسول اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں نبی کا یہ مقام ہے، فلاں نبی کا یہ مقام ہے، فلاں نبی کا یہ مقام ہے، فلاں نبی کا یہ مقام ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی فضیلت بتائی ہے سردار انبیاء نے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے اس نبی کی شان بتائی، کاش ہم اس وقت ہوتے۔ آپ نے ابراہیم کا ذکر کیا، کاش ہم وہاں پہ ہوتے۔ آپ نے اسماعیل کا بتایا، کاش ہم وہاں پہ ہوتے۔ آپ نے یوسف کا بتایا، کاش ہم ان کا حسن دیکھ سکتے۔ آپ نے موسیٰ کا بتایا، کاش ہم ان کا جلال دیکھ سکتے۔ آپ نے عیسیٰ کا بتایا، کاش ہم ان کو دیکھ سکتے۔ توجہ چاہوں گا، نبیوں کے سردار نبی نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے علی کو اپنے پاس بلایا، پیشانی چومی، سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر کندھے پہ ہاتھ رکھا، دائیں بازو میں لیا، کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو اگر آدم کو علم و حکمت میں دیکھنا ہے، اگر نوح کو نجابت میں دیکھنا ہے، اگر ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے، اگر اسماعیل کے صبر و تحمل کو دیکھنا ہے، اگر موسیٰ کی جلالت کو دیکھنا ہے، اگر عیسیٰ کی خلقت کو دیکھنا ہے، اگر مجھ محمد کو خلق اور خلق میں دیکھنا ہے، خبردار کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، اور میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف نظر کر لینا، ہر نبی کی زیارت ہو جائے گی۔